السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پاکستان کی برآمدات سال کے مالی سال کے آغاز کے اندر دیکھیں تو ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جولائی کے بعد اگست کے مہینے کے اندر بھی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل برآمدات ہیں وہ نزلی کا شکار نظر آئی اور ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آیا۔ نظر یہ آ رہا تھا جو پاکستان کے اوپر دیگر ممالک کے طرز کے اوپر کم ٹیکسز عائد ہوئے، کہا گیا عالمی آرڈر زیادہ پاکستان آ رہے ہیں، ایکسپورٹرز نے اس حوالے سے کافی نوید سنائی کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی، لیکن اگر ہم اثر نو اب دیکھیں تو حالات و واقعات مختلف نظر آ رہے ہیں۔ جہاں سیلاب نے پاکستان کو بہت شدید متاثر کیا، وہاں اس وقت پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ منفی ٹرینڈ میں نظر آ رہی ہیں، اور کہا یہ سنا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں منی بجٹ بھی آ سکتا ہے سماہی کے بعد، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں اور بجٹ متاثر ہوا ہے، اس لیے پریڈکشنز یہ ہیں کہ منی بجٹ آ سکتا ہے، جس بنا کے اوپر جو ٹیکسز ریوائز ہوئے ہیں وہ دوبارہ امپوز ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مستقبل کے اندر برآمدات اور خاص طور پر ٹیکسٹائل کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان کی کپاس کی پیداوار، حکومت نے کوشش کی کپاس کی پیداوار کو اگیتی کے ساتھ بڑھوتری دی جائے، وہ بڑھوتری آئی، کم و بیش 5.5 لاکھ بیلز تک جو ہے اضافہ ریکارڈ کیے گا، 40% تک اضافہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سیلاب نے جو علاقے متاثر کیے ہیں، آنے والے دنوں میں اب کیا پکنگ ایسے ہی رہے گی یا فصلیں جو متاثر ہوئی ہیں جس میں چنیوٹ ہے، جھنگ ہے اور آگے ساؤدرن پنجاب اس کے اندر تباہ و کاریاں ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ سب سے پہلے چیئرمین ایپٹما ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید گلزار صاحب، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو برآمدات ہے وہ منفی ٹرینڈ میں نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو مستقبل قریب کیا نظر آ رہا ہے کہ حالات و واقعات، یا اس کا سب سے پہلے یہی سوال کر لیتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے کہ پاکستان میں ایک دم سے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ٹیکسز عائد کیے گئے، کہا گیا کہ پاکستان زیادہ موضوع ہے، ہمارے مد مقابل ممالک پہ زیادہ ٹیکس ہے، ہم زیادہ اس کے لیے فیورٹ کرا دیے، لیکن چیزیں اس کے برعکس نظر آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح کہے کہ جو ایکسپورٹ کی آرڈرز ہیں وہ اس وقت کافی ان میں پرابلم نظر آ رہی ہے ہمیں۔ بہت سی انڈسٹریز ہیں، انہوں نے اپنی کچھ شفٹیں بند کر دی ہیں اور وہ مال نہیں پروڈیوس کریں۔ اس کی بیسک وجہ میرے اپنے حساب سے صرف یہی ہے کہ جو ٹائم تھا جس کے اندر چائنا کے اوپر جو ہے ٹیرف جو ہے وہ کم تھا، اس وقت جو ہے بہت سی چائنیز گڈ جو ہیں وہ امریکہ میں داخل ہو گئیں اور وہ اسٹوروں میں یا جو بھی امپورٹرز ہیں ان کے پاس اسٹاک پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب تک وہ اسٹاک نکلیں گے نہیں تو نئے آرڈر جو ہے وہ آنے جو ہے مشکل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں امریکہ میں اب کیونکہ ٹیرف پوری طرح امپلیمنٹ ہو گیا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ 20 سے 30% مہنگی ہو گئی ہیں۔ جب 20 سے 30% چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم تو بالکل بیسک چیزیں بناتے ہیں، وہ ہائی اینڈ چیزیں تو یہاں بنتی نہیں ہیں۔ اب بیسک چیزیں جب بنا رہے ہیں تو ان کی پرائسز کے اندر بھی اضافہ ہو گیا، تو اب لوگ جو سے ایک ٹاول کو جو ہے وہ یوز کرتے وقت اس کو ایک مہینے میں 2 ٹاول لیتے تھے، وہ شاید ایک ٹاول کے اوپر آ جائیں۔ اس طرح ساکس جو پہنتے تھے وہ بھی ساکس کی جو ہے وہ تعداد کو کم کر دیں، کیونکہ ہم ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ایک غریب آدمی وہاں پہ جو ہوتا ہے جو وہ متوسط طبقہ استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کی بائنگ پاور کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی اور چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے آرڈر جو ہے وہ کم ہونے کے امکان ہے۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے پالیسی سازی، جیسے اگر ہم پہلے بھی آپ سے گفتگو کے اندر ایک انٹرویو میں ہم نے بات کی تھی کہ بنگلہ دیش نے 30% جو انکم ٹیکس تھا اسے ریڈیوس کر کے 12% کر دیا، ہمارا 29% پہ جو اینول انکم ٹیکس ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے، ریفنڈ یہاں کوئی 250 ارب سے زائد کے موجود ہیں، جو ایکسپورٹر متلاشی ہیں کہ وہ واپس آئیں، ڈی ایل ٹی ایل مل جائے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ اسے انگیج ان مارکیٹ کر کے اپنی کچھ چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ جتنے ہائر دا ٹیکسز اور اس کے اندر جب ٹیکسز ہائر ہوں گے تو اتنی ایویژن ہوگی ٹیکسز کے اندر، وہ ٹیکسز آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں جو بھی پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ایک چیز اتنی مہنگی کر دی ہے، اس کو اتنے زیادہ ٹیکس لگا دی ہیں کہ اگر آپ ایک کپڑے کی مثال ہی لے لیں، پہلے ایک آدمی جس نے کپڑا بنانا ہے اس میں 18% سیل ٹیکس پوری چین نے دینا ہے، جو کپڑا بناتے تک یا شرٹ بنتے تک جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ 25-30% ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی آمدنی کے اوپر 49% یا 48% ٹیکس دے دینا ہے، ٹیکس اور یہ وہ سب اس میں لا لیں۔ اس کے بعد کیا جو ہے وہ چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ وہ بک نہیں سکتی،
تو لوگوں نے جو ہے وہ اسی طریقے سے چیزیں جہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے امریکہ والی. امریکہ میں ٹیرف ہے اور یہاں ٹیکسیشن ہے. ٹیکسیشن نے چیزوں کو اتنی مہنگی کر دیا ہے کہ وہ چیزیں عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہوئی ہیں. تو ٹیکسز جو ہیں وہ اپنے بات پوائنٹ بالکل ٹھیک ہی ہے. کیوں ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں؟ اگر یہی ٹیکسیشن کی سطح میں جو ہے وہ 5% ہو جائے, اکراس دا چین 5% ٹیکس کلیکٹ کر لیں اور وہ 5% ٹیکس جو ہے وہ نان ریفنڈیبل کر دیں. جب وہ نان ریفنڈیبل کر دیں گے تو اور ویسے بھی تھریش ہولڈ میں وہ اتنا تو کٹوتی ہو ہی جاتی ہے. اتنی وہ تھریش ہولڈ میں بالکل ٹھیک ہے, تھریش ہولڈ میں کٹوتی ہو جاتی ہے. تو وہ 5% ٹیکس حکومت کی آمدنی ہے. میرا اپنا جسٹ اسٹیمیٹ ہے کہ جتنا ٹیکس اب کلیکٹ کر رہے ہیں اس سے 3 گنا ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا اور کوئی ریفنڈ نہیں ہوگا. اچھا نوید صاحب, آپ کپاس کے اوپر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب جب دیکھ رہا ہے کہ عالمی آرڈرز آ رہے ہیں, آپ نے ایک چیز کہی کہ امریکہ جو پاکستان کی سب سے بڑی منڈی جس میں پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے اندر $5 ارب کا شیئر جو ہے صرف وہیں سے کیٹر کیا ہے, وہاں سے آرڈرز کچھ جو ہیں وہ ریڈیوس ہوتے نظر آ رہے ہیں, تھوڑا بوجھ پڑتا نظر آ رہا ہے. جبکہ یورپ, برطانیہ اور دیگر ممالک کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی کچھ اچھی کارکردگی نہیں, بلکہ جو آرڈرز آ رہے ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن ایکسپورٹر کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ ہماری ہے کہ کہیں نہ کہیں بائر واپس جا رہا ہے دوبارہ. نہیں, آپ صحیح ہے. دیکھیں امریکہ اور یورپ دونوں کا فرق ہے. یورپ کے اپنے حالات بہت خراب ہو گئے. آپ خود بھی دورے پہ گئے ہوئے تھے ابھی یو کے کے. ابھی میں کل ایک پکچر دیکھ رہا تھا کہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے باہر رات کے وقت وہاں پہ جو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتے وہ سلیپر جو ہیں وہ لوگ وہاں سو رہے ہیں. تو اتنی مارکیٹ وہاں پہ خراب ہو گئی ہے. جو یو کے شاید کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا جائے, تو وہاں پہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں یورپ میں. اس کی وجہ بنیادی وجہ تو شاید یوکرین کی وار ہے جس نے ان کی کمر توڑ دی ہے. تو اس وجہ سے وہاں بھی آرڈر کم ہو گئے. ان کی وجہ ڈفرینٹ ہے اور امریکہ کی وجہ ڈفرینٹ ہے. تو دونوں طرف آرڈر کم ہونے سے پاکستان کے اوپر اثر ضرور پڑ سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کاٹن کا کہا ہے تو کاٹن کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے. ابھی تک جو فگریں ہیں جیسے کہیں وہ بہتر ہے 2 ملین بیل جو ہے گتی کاشت کی وجہ سے پاکستان میں آ گئی ہے. تو اب میں کسی سیکٹری زراعت کا ویسے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید کپاس کی فصل اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوئی جتنی باقی فصلیں متاثر ہوئی ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ہم جو فگر ہم سوچ رہے تھے کہ 8 سے 9 ملین بیل پاکستان میں پیدا ہو جائے وہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. اچھا نوید صاحب, آپ نے کہا سیکٹری زراعت کی, لیکن جو ہم فگرز دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری 60 ٹن کے قریب, تو یہ صرف چنیوٹ میں جو فگرز آئے, جو آفیشلی فگرز آئے وہاں تباہ کاری ہوئی ہے صرف کپاس کی, ایسے جھنگ کی. پھر آگے جب ساؤدرن ایریا میں جائیں گے تو وہاں بھی بڑی بیلٹ جو ہے متاثر نظر آئی. پھر اگر ریور سائڈ راوی پہ دیکھیں تو وہ بھی آگے سے وہ اس بیلٹ کو جو تاندلیاں والا ہماری مرکزی بیلٹ رہی کپاس کی وہ بھی متاثر نظر آئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم 8-9 ملین بیل کو ٹچ کر جائیں گے, اور اگر نہیں کیا جاتا تو پھر قبل از وقت اس کی کیا پریپریشن ہونی چاہیے کہ نہ کہ پھر ہم ای ایف ایس جیسی اسکیم میں جائیں جہاں محض کچھ لوگ تو انجوائے کر لیتے ہیں لیکن جو حقیقت میں لوگ اس کے ضرورت مند تھے وہ پھر اب متاثر ہوئے جب دوبارہ ٹیکسیشن آتی ہے. جی اگر آپ دیکھیں نا سندھ متاثر نہیں ہوا اتنا زیادہ, جی بالکل, جو متاثر ہوا ہے پنجاب ہوا ہے. تو اب اس وقت تقریباً ہم 50-50 بلینڈ کے اوپر ہیں کہ 50% سے پیداوار جو سندھ سے آ رہی ہے, 50% پنجاب سے آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وہ علاقے متاثر جو ابھی حکومت رپورٹ نہیں کر رہی, تو وہ 15 ستمبر تک تو وہ پکنگ آ گئی نا جہاں پانی ابھی گزرا ہے. اب اس کے اگلی پکنگ پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے پانی کیا نقصان کر کے ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پانی نے کتنا نقصان کیا وہ ابھی تک ایسے فگرز نہیں ہوئے. ہم نے ایکٹر نے بھی ایسی کچھ چیزیں کلیکٹ نہیں کی کہ انفارمیشن ہمارے پاس بھی ہو کہ وہ اب یہ کام بہت آسان ہے. یہ اب سیٹلائٹ مانیٹرنگ کر کے یہ چیز کو پتہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر حکومت سیٹلائٹ مانیٹرنگ کر کے اس کو چیک کر کے کوئی ایسی پالیسی بنا لے کہ قبل از وقت پالیسی بنا لے. بٹ آئی ہیو ہرڈ کہ جو افغانستان کی فصل ہے اس سال کہتے ہیں بہت اچھی ہے. وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 ملین بیل تک بھی ہو سکتی ہیں. اب جتنی افغان کی کاٹن پیدا ہوتی ہے وہ ساری پاکستان میں بکتی ہے. ان کے پاس کوئی اور منڈی نہیں, آؤٹ لیٹ نہیں ہے, وہ پاکستان میں لا کے مال بیچتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی پروڈکشن بہت اچھی ہے اس سال, کیونکہ پچھلے سال وہاں بارشیں زیادہ ہو گئی تھی ویسے سے ان کی فصل خراب ہو گئی تھی. اس سال بارشیں وہاں پہ شاید اتنی نہیں ہوئی, فصل محفوظ ہے.
بہت شکریہ نوید گلزار صاحب موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے آنے والے دنوں کے حوالے سے, خاص طور پہ برآمدات, ٹیکسٹائل برآمدات, تو چیزوں کو بڑا واضح انداز میں کہ پالیسی سازی اور خاص طور پر فوری سٹیپس لینے کی بہت اشد ضرورت ہے, جہاں پاکستان کو بہت سارے آنے والے مسائل سے بچایا جا سکے. لیکن دنیا میں چلنے والی انفلیشن, ٹیکسیشن جو ہے وہ اس نے عوام کو اس وقت جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ وقت لگے گا, چیزیں کلیئر ہوں گی, لیکن اس کے اثرات ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن حاضر خان اور سابق سینٹرل چیئرمین بوما آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپہولسٹری ایسوسیشن کے موجود ہیں عارف حسین ملک صاحب. حاضر بھائی سے آغاز کر لیتے ہیں. حاضر صاحب, کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو نیٹ ویئر, کیونکہ میں نے 2 وہ ادارے لیے ہیں, اگر ہم ٹاپ آف دی لسٹ لیں نیٹ ویئر ہے, دوسرے پہ لیں بیڈ ویئر ہے, چوتھے پہ پھر ٹاول ہے, وہ دونوں انڈسٹریوں وہ لنک ہے, مین آپ سے لنک ہے. پاکستان تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بڑی منڈی 5 ارب والی جو امریکہ ہے اس سے تعلقات اچھے ہو گئے تو ہمارے برآمدات بڑھے گی, لیکن مالی سال کے پہلے سماہی کی 2 مہینے جو ہیں وہ منفی لگتے نظر آ رہے ہیں, برآمدات ڈپ کا شکار نظر آ رہی ہے. آخرکار یہ کیا ہے؟ پوری دنیا بھی بہت تیزی سے بدل رہی ہے, یورپ میں انفلیشن بہت ہے, برطانیہ میں, امریکہ دیکھیں تو وہاں جو کاسٹ آف پروڈکشن, کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹیکس امپورٹ سے بہت چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. یہ ہے ریزن کیا پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں ڈکلائن ہے؟ آپ اس کا مین ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ وہ وقت آ گیا ہے جو ہم 4-6 ماہ پہلے جس چیز کی ہم چیخیں مار رہے تھے کہ ہم, جبکہ 6 ماہ پہلے ہم انڈسٹری اور ایکسپورٹ بوسٹ ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی, اس وقت ہم نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یہ ہماری ایکسپورٹ کو ڈکلائن کریں گی اور انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گی. اور وہ اب وقت آ گیا کہ وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آپ نے انڈسٹری کو, آپ نے انڈسٹریلسٹ کو اتنا سکیئرڈ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی انڈسٹریلسٹ کی خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو چلائے. آپ نے FBR نے اس کو چور بنا کے ثابت کر کے کھڑا کر دیا ہے, اور انڈسٹریلسٹ کے فیکٹریوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ چور ہے. اتنے بڑے اور بدترین اور برے چھاپے کبھی منشیات کی مینوفیکچرنگ پہ نہیں مارے گئے ہوں گے جتنے اب ہماری انڈسٹری میں مارے جا رہے ہیں, جس سے یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹری سکیئرڈ ہو چکی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ڈکلائن میں ہے. جب تک ہم یہ, اب پہلے ہمیں ایشو یہ تھے جو اب بھی ہیں, لیکن اب وہ چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ہماری جو بجلی ہے وہ ہم ایکسپینسو ہیں, ہم گیس میں ایکسپینسو ہیں, ہمیں DLTL نہیں مل رہے, ہمیں اور کافی مسائل ہیں, ہمارے جو ریفنڈز ہیں وہ روکے ہوئے ہیں, وہ اب چھوٹے ہو گئے ہیں. اب ہمیں اپنی عزت کے لالے پڑ چکے ہیں. اب انڈسٹریلسٹ کو اس کی فیکٹری میں چھاپے مار کے اس کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو کوئی بھی بندہ اگر انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی بھی بندہ, کوئی مزدور بھی اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت بچائے اور اس کی رسپیکٹ کی جائے معاشرے میں. تو اب ایک انڈسٹریلسٹ جو 2000 سے 5000, 10000, 20000 لوگوں کو روزگار دے رہا ہے, اس کی فیکٹریوں میں چھاپے مار کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ ایکچولی چور ہے اور انڈسٹریلسٹ کی وجہ سے یہ ملک کے حالات ہے. حالانکہ انڈسٹریلسٹ نے ابھی تک ملک کو بچایا ہوا اور ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو میری آپ کے توسط سے گزارش ہے کہ جو مسائل انڈسٹری کے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹیو ممالک میں ہیں, اس کے اکارڈنگ ہمیں انسینٹیو دیے جائیں, اس کے مقابلے میں ہمارے انویسٹمنٹ کی جائے. بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ جیسے انڈیا پہ 50% کا ٹیرف امپوز ہوا امریکن کی جانب سے, ہمیں تھا کہ وہ بزنس ہماری طرف آئے گا, لیکن ہمارے ماشاءاللہ سے جو صاحب اختیار لوگ ہیں انہوں نے اس کو اتنی بری طرح سے کک کیا ہے کہ ہماری پہلی انڈسٹری بھی بند ہونے کے لیے جا رہی ہے. آپ کے ساتھ خود یہ واقعہ ہو چکا ہے, ریزن بیہائنڈ کیا ہے؟ ریڈ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ایسا انلیگلٹی کر رہے ہیں, ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے چیمبر سدوز کی ایک وفد کی میٹنگ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہوئی, ان کو بھی چیزیں بتایا گیا تو انہوں نے بہت بڑی یقین دہانی کرائی جس پہ انڈسٹریلسٹوں کو حوصلہ ملا کہ ہمیں ایکسپورٹ ملی ہے حافظ عاصم منیر کی طرف سے کہ آپ لوگ کریں, آپ کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے. لیکن جو چیز آپ بتا رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس تسلسل کا جس پہ حوصلہ دیا جا رہا ہے, وہاں ایسے جو لوگ ہیں وہ تو پھر لگ رہا ہے کہ اس پوری پالیسی کو یا اس پورے حوصلے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر, یہ جو مافیا ہے, جو کرپٹ مافیا ہے انڈسٹری, جو ہمارے اداروں میں, جو ہماری بیوروکریسی میں, وہ اس ٹائم اوپر آ چکا ہے اور وہ پالیسی میکرز پہ حاوی ہو چکا ہے. وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے
اس نے یہ ثابت کر دیا ہے سب اختیار کو کہ انڈسٹریلسٹ چور ہیں، جو کہ جھوٹ ہے. انڈسٹریلسٹ کبھی چور نہیں ہوتا، کبھی بھی ٹیکس چوری، کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کرپشن انڈسٹریلسٹ نہیں کر سکتا انٹل محکمے کے بندے اس میں انوالو نہ ہو. آپ نے محکمے کے بندوں کو انوالو جو ہوتے ہیں، جو یہ کرپشن کرواتے ہیں، ان کے لیے کوئی بائنڈنگ نہیں کی. انڈسٹریلسٹ جو نہیں کرتے ان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، ان کو ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا. اب کوئی بھی انڈسٹری کا جو آنر ہے وہ ڈرا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ہم یہ انڈسٹری بند کر کے کہیں نہ کہیں اور شفٹ کر دیں. لائک وائز آپ کی ایسوسیشن کے تمام ممبران آپ سے انصاف مانگیں، وہ کہیں گے حاضر صاحب تو خود فیکٹری ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اب میری فیکٹری میں بغیر کوئی علم میں لائے بغیر اس پہ آ کے 6 گھنٹے میرے لڑکوں کو ہاسٹیج بنا لیا جائے تو آپ اس انڈسٹری کے لیے کیا کریں گے؟ آپ نے ہم نہیں چاہتے آپ کا سسٹم، آپ اپنے سسٹم کو خراب کریں، لیکن آپ اپنے سسٹم کو اس کے اکارڈنگ چلائیں کہ انڈسٹریلسٹ اور جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ ڈس ریگارڈ نہ ہو، ڈس رسپیکٹ نہ ہو، وہ سکیئرڈ نہ ہو. اگر دیکھیں آپ جب یہ چھاپا مارتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں کو منشیات برآمد ہوئی ہے اور وہاں اتنی سختی ہے کہ اندر والوں کو باہر نہیں آنے دینا، باہر والوں کو اندر نہیں جانے دینا، اور جو لڑکا جہاں پہ بیٹھا ہے اس کے ہر ایک بندے کے اوپر ایک بندہ کھڑا کر دینا، جتنے وہاں پر رجسٹر ہے اٹھا لینا. یہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ 100 روپے کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو آپ نے کتنا الاؤ کرنا ہے امپورٹ کا؟ 10 روپے کا، 20 روپے کا. آپ وہ الاؤ کریں، الاؤ کرنے کے بعد اگر اس سے ایکسیڈ کرتا ہے تو پھر پکڑیں. اور جو بھی وہ امپورٹ کرتا ہے اس نے ایک اسپیسیفک ایک لمیٹڈ ٹائم کے اگینسٹ اس کو ری ایکسپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں ری ایکسپورٹ نہیں کرتا، پھر بھی نہیں میں کہوں گا کہ وہاں پہ چھاپا. اس کو بلا کے اسے کہ بھائی یہ چیز آپ نے امپورٹ کی تھی، اب آپ نے ابھی تک ایکسپورٹ نہیں کی، اس کی ہمیں ریزن بتائیں، نہیں تو آپ یہ ڈیوٹی دیں، یہ فائن دیں. دیٹس اٹ. اس میں ڈس رسپیکٹ یا ڈس ریگارڈ کرنا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بالکل صحیح ہے. حاضر خان صاحب آپ کی گفتگو مکمل ہوئی. میں حاضر خان صاحب بتا رہے تھے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور ایف بی آر پہ ہم نے بات کی تھی، اس پہ باقاعدہ یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ پہلے تو کمیٹی بنے گی، پھر اس کمیٹی کے اندر لوگ ہوں گے چیمبرز کے یا ایسوسیشن کے، اس کے بعد گرفتاری بہت چوتھے 5ویں مرحلے پہ تھی یا چھاپے. لیکن یہاں تو انیشل سٹیپ کے اوپر ہراسمنٹ اور جو بتایا جا رہا ہے وہ بڑے، میں تو 2 میٹنگز لیبر والی اور یہ لے کے بڑے حیران ہوں کہ یہ تو اثر نو ایک کچھ مختلف بیان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کا جو آج پروگرام ہے وہ ایکچولی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں کم ہو رہی ہیں، تو اس میں ون آف دی فیکٹرز جس کا ہمارے دوست نے حاضر خان نے ابھی تذکرہ کیا کافی ڈیٹیل سے ہو چکا ہے. میں صرف اس میں اتنا ٹپ دے کے تو آگے بڑھوں گا کہ آج بھی میں نے کلیکٹر صاحب کو کہا گو کہ یہ ان کی نہیں ہے سسٹم میں، لیکن چونکہ وہ بڑے لیولز کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ ہماری تجاویز جو ہے وہ اوپر تک پہنچائیے کہ اس وقت بڑا ہی ریفائنڈ قسم کا ایک میکانزم، ایک سافٹ ویئر کام کر رہا ہے ایف بی آر میں، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ہم اپنے انیکسرز فل کرتے ہیں، ریفنڈز لیتے ہیں، اسٹاکس پٹ کرتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ جتنے یہ آج کل ریٹ ہو رہے ہیں یہ زیادہ تر اسٹاکس کے پرابلم ہیں، ٹھیک ہے نا. اب سسٹم جو ہے، اگر میری جو میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں فار ایگزامپل 1000 بیگز کی ایک سال میں پروڈکٹ بنا کے، تو مجھے سسٹم الاؤ کیوں کرتا ہے میں 10,000 بیگز خرید لوں یا 5,000 بیگز خرید لوں؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سسٹم میں چیکس لگ گئے ہیں تو یہ بھی چیک لگنا چاہیے کہ میں مس یوز کیوں کر رہا ہوں سٹاکس اپنے بڑھا کے، آف کورس ریفنڈ لینے کے لیے یا لوکل سیل کرنے کے لیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ساتھ ہیں ایف بی آر کے، اس میں وہ سسٹم میں چیک لگائیں. ایک بندے کی جتنی، ایک ایکسپورٹرز کی جتنی کیپیسٹی ہے اس میں سے اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنائیں، اور اس سے آگے جب وہ اپنا سٹاکس ڈالنا چاہے سسٹم لے ہی نا. اس میں آپ کا وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انسپیکٹر لیس رجیم، جس میں لوگ نہیں آئیں گے، سسٹم آپ کو پکڑے گا، آپ اس طرف بڑھیں. آپ کون سا زمانہ ہے، آپ 30-40 سال 50 سال پاکستان کے چلے گئے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے، وہی باتیں ہیں کہ ہم نے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پہ کام نہیں کیا. یہی وجہ ہوئی ہے کہ آج ہماری جو پروڈکٹس ہیں
ان کی ویلیو ورلڈ کی مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ ہے، بلکہ کم ہو رہی ہیں. ہم دنیا کے جو جتنے بھی کنٹریز جنہوں نے ایکسپورٹس کو بوسٹ کیا، جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، ہم سے پیچھے تھے، ہم سے ڈراسٹیکلی آگے بڑھے ہیں، انہوں نے پروڈکٹ پہ کام کیا ہے. تو یہ ایک چیز ہم اپنے بھی ذمہ لیتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے پروڈکٹ کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا، پروڈکٹ کو اپ گریڈ نہیں کیا، پروڈکٹ کو ویلیو ایڈڈ نہیں کیا، اپنی فیکٹریز کی بہت اچھی رینوویشن نہیں کی، انرجی ایفیشینٹ مشینری نہیں لگائی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب ایک بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو فورن مشنز کام کر رہے ہیں، دیکھیے ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم یورپ میں مال بیچ لیں، ہم امریکہ میں مال بیچ لیں، منڈیوں کی طرف بڑھیں. ویئرز پلانٹ یہی تو نہیں ہے. پلانٹ میں تو آپ کے پاس بہت بڑی مطلب مارکیٹ ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ نیکسٹ منتھ جو ہے مڈ آف منتھ میں گورنمنٹ کی جو پالیسی لک افریقہ کے تحت ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے ادیس ابابا ایتھوپیا میں، اس میں ہم لوگ بھی جا رہے ہیں، ایگزیبٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے اب ہم وہاں دیکھیں کہ ہمارے جو ٹریڈ مشنز افریقہ کے ہیں انہوں نے کیا محنت کی ہے. اگر تو وہاں وہ کسٹمرز کو لے آنے میں کامیاب ہوتے ہیں، دیٹس ویری گڈ، منسٹری آف کامرس کو ہم پیشگی مبارکباد دیں گے. اور اگر وہ نہیں لے آتے اور وہ اس کا مطلب اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے تو یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. میں نے تو اپنے پارٹ پہ بھی لے لی کہ ہم چیزوں کو ڈائیورسیفائی نہیں کر رہے، اپ گریڈ نہیں کر رہے. اور میں ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ منسٹری آف کامرس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ٹریڈ مشنز ہیں ابراڈ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ہماری پالیسیز میں تسلسل بھی نہیں ہے. ہماری پالیسی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، پالیسی چینج ہو جاتی ہے، پرائسز بہت زیادہ فلکچویٹ ہیں. دیٹس رائٹ. اس میں مطلب لوگوں کا رجحان بنانے کے لیے، انڈسٹری میں رہنے کے لیے، ایکسپورٹس میں بڑھانے کے لیے چاہیے کہ ہم انسینٹیوائز کریں اس انڈسٹری کو اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. اور اس حوالے سے ایک ایسی پالیسی بنائیں، گورنمنٹ کوئی بھی چینج ہو 10 سال کی ایٹ لیسٹ وہ پالیسی ہو جس میں منسٹری آف کامرس اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت میں لے اور ان سے پوچھے. کیونکہ دیکھیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کام کو جانتے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ کتاب پڑھ کے نہیں آپ کو بتا رہے ہوتے، ان کی زندگی میں وہ بیتی ہوئی ہوتی ہے، 10-20-30 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی مشاورت سے جو پالیسی بنے گی وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. بہت شکریہ. عارف حسین ملک صاحب موجود تھے، سابق سینٹرل چیئرمین بوما، بتا رہے تھے بہت واضح انداز کے اندر کہ ہمیں پالیسی سازی کے اندر کچھ سنجیدگی اختیار کرنا ہوگی کہ نہ صرف اگر ہم برآمدات بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو استحکام میں دیکھنا چاہتے ہیں، نمبر گیم کے اندر مستقل دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر، تو ہمیں پالیسی سازی مستقل بنیادوں کے اوپر کچھ دیر پا بنانی ہوگی، نہ کہ ٹیمپریری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر چلے تو وہ ہمیں نقصان دے گی. ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوشامدید کہتے ہیں. جب بات کریں انڈسٹری مالکان کے حوالے سے ایکسپورٹرز کا تو ایک بڑا سیکٹر سب سے اہم ہے پاور لوم سیکٹر، جہاں سے کپڑا بنائی یعنی کہ ویونگ ہو کے جاتا ہے. وحید خالق رامے صاحب، ایکسپورٹس ڈکلائن کا شکار ہیں، پی ایچ ایم اے، بوما، ایپٹما کے لوگ اپنا موقف دیتے نظر آئے. آپ پاور لوم سیکٹر کی طرف سے کیا کہیں گے کہ ایکسپورٹ ڈکلائن کیوں ہے؟ کیا انیشل سٹیپ کے اوپر کیا مسائل درپیش ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے، کہ حالات سچی خراب ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں پتہ یہ چلا کہ انڈسٹری بڑی تعداد میں نیو بکنگ ہو رہی ہے، فاؤنڈریاں چل پڑی تھی، لیکن یہ اب کس طرف چل پڑے ہیں دوبارہ؟ دیکھیں جی، جو ایکسپورٹ ہے اگر یہ اس کا انجن چلتا ہے تو لامحالہ اس کے ایک اچھے پازیٹیو اثرات ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری پر ہوتے ہیں. ہماری پاور لوم انڈسٹری کے اوپر اس کے بڑے مثبت اثرات آتے ہیں، کیونکہ ہماری جو آٹو اور شٹلس لومز ہیں وہ ایکسپورٹ کا فیبرک بنانا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو لوکل نیرو وڈتھ لوم ہے وہ ہمارا لوکل کنزیوم کرنے والا جو 25 کروڑ عوام پہنتی ہے وہ کپڑا کنزیوم کرتی ہے. جب آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ رک جاتی ہیں یا وہ گراوٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر ایکسپورٹ والی لومز چونکہ فری ہوتی ہیں وہ بھی لوکل کپڑا بنانا شروع کر دیتی ہیں، جس سے لامحالہ ہماری جو پاور لوم انڈسٹری ہے یہ بے تحاشا سفر کرتی ہے. اور پچھلے سالوں میں جب لوم ٹوٹی تھی تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ ہماری ایکسپورٹ گراوٹ کا شکار تھا، اور یہی اب نظر آ رہا ہے کہ ایکسپورٹس جو ہے اس کی جو سپیڈ تھی آگے بڑھنے کی، پروگرس کرنے کی، وہ رک گئی ہے. اور جو نئے سٹیٹس آئے ہیں اس کے مطابق گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹ. اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ بجٹ کے اندر بھی حکومت نے بہت وعدے تو کیے ہمارے ساتھ، لیکن اس طرح سے ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. بجلی کے ریٹس کے اوپر جس طرح ہماری کوشش تھی، ہم نے مطالبہ دیا تھا کہ آئی پی پیز کو آپ جو ہے وہ کنٹرول کر کے وہ سارے کا سارا جو بینیفٹ ہے وہ آپ انڈسٹری کو شفٹ کریں، اس طرح سے وہ شفٹ نہیں ہو سکا جس طرح
हमें कहा गया था कि हमारी बिजली जो है ये 9 सेंट के या 7 सेंट से दरमियान कहीं रहेगी। फिर आपका मार्कअप रेट जो है हर दफ़ा जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारा एक्सपोर्टर है, ये ज़ोर लगाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप इसको सिंगल डिजिट के अंदर करें, लेकिन ये कंसेक्टिवली तीसरी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है जिसमें इसको 11% पे रखा है। तो मैं समझता हूँ ये वो अवामल हैं जिसको हुकूमत मॉनिटर कर रही है, हुकूमत चाहती है, लेकिन हमारी लीडरशिप के बार बार इन चीज़ों के कहने पे देखिए APCCI में हमारे जो लीडर्स हैं SM तनवीर साहब, उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर में भी कहा अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इस बात का बरमला जो है वो करते हैं, एक मुतालबा हुकूमत से कि आप मार्कअप रेट्स को सिंगल डिजिट पे लाएं। ये सारी हमारी बिजनेस कम्युनिटी का, और उसका अगर हुकूमत ने किया तो उसका नतीजा आप देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि हमारा मुकाबला कोई आम कंपेटिटर के साथ नहीं है। आप वियतनाम के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, जहाँ के ऊपर इंडस्ट्री को पूरी तरह सपोर्ट हासिल है हुकूमतों की, लेबर वहाँ पे सस्ती है, वहाँ के ऊपर बिजली के रेट्स जो हैं वो जो 7 सेंट के ऊपर हैं, मार्कअप रेट जो है वो 3 से 4% के ऊपर है, बेतहाशा और फैसिलिटेशंस हैं, टैक्स हॉलिडे वाले एरियाज़ हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर अभी तक हमारे बार बार मुतालबा करने के बावजूद हाई लेवल के ऊपर जो है हमारे डेलीगेशन जाते हैं, फेडरेशन के, चैम्बर्स के, एसोसिएशन के, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं और अपनी उस इंडस्ट्री को जिसने लाखों लोगों का रोज़गार है, अरबों रुपयों की हर महीने हम लोग जो टैक्स देते हैं, आखिर ये जो 14,000 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने वसूल किया, वो इंडस्ट्री उसकी मेन स्टेक होल्डर है। तो फिर आप टैक्स कहाँ से लेंगे? रोज़गार हुकूमत तो दे नहीं रही। हमारा एक्सपोर्टर जब अपने काम करेगा, हमारा खुशहाल होगा, वो ऑर्डर्स जो है लेकर आएगा। अब आप देखें कि आगे 1.5 माह के बाद आपका हम टेक्सटाइल का दिसंबर के एंड के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फेयर होने जा रहा है। तो अभी भी मौका है हुकूमत के पास कि वो इन चीज़ों को गेज करे, सोचे इनके ऊपर। क्या 10 से 15 साल की पॉलिसी अब टेक्सटाइल के लाजिम नहीं हो चुकी कि जहाँ हर 10-15 दिन बाद कोई रेट ऊपर चले जाता है, कोई नीचे चले जाता है, कॉटन की डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब है, डॉलर फ्लक्चुएट कर जाता है, या मार्केट के अंदर इतने से सवाल आते हैं कि ग्राहक आके यहाँ से फिर वापस चले जाता है कि यहाँ हालात बेहतर नहीं हो सकते? ना ही फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, ना ही लोकल इंडस्ट्री जो है वो सस्टेन कर रही है। हम तो सोच ही रहे थे कि जो हमारी नई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी, हमारा फिडमी के अंदर नई इंडस्ट्री चलेगी, हमारी पावर लूम्स के अंदर जो है फाउंड्रीज चल पड़ी थी, कि नई इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आएगी, रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे, टैक्स का निज़ाम जो है वो वसी होगा, बजाय पुराने टैक्सदारों को जो है वही निचोड़ने के। आपका देखिए GSP प्लस का स्टेटस जो है ये ख़तरे के अंदर पड़ा हुआ है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो वतन दुश्मन है, जो एजेंडों के ऊपर काम कर रहे हैं, हालांकि हमारे माशाल्लाह यहाँ के ऊपर इतनी एक्टिव एजेंसीज़ हैं, हमारी हुकूमत एक्टिव है, इसके बावजूद फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मज़दूर बेरोज़गार किए जा रहे हैं, मालकान को फैक्ट्रियों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सारी चीज़ें जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रही है, और नया इन्वेस्टर जो है, चाहे वो लोकल इंडस्ट्री में है, चाहे आपका एक्सपोर्ट में है, और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर आपका जब ग्राफ नीचे गिरता है एक्सपोर्ट्स का या इंडस्ट्री का, आप देखेंगे हमारी जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने आपको बता दिया कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कि ये ग्रो नहीं कर रही। तो ये चीज़ों को सरकारी तौर पे जब ये डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं तो उस पर हुकूमतों को चाहिए कि अभी भी वक्त है, आप हमारे सही स्टेक होल्डर्स जो हैं, बजाय वो लोग जो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, उनकी वजह सही लोग जो हैं हमारे स्टेक होल्डर्स, उनके साथ मशावरत हुई है दोबारा करके इस चीज़ को प्राइम। कोई दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान का तशख्खुस अब नया आ गया है, सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टर के, चाइना का हमने बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ उनका एतमाद पाकिस्तान की हुकूमत ने लिया है। ये वो चीज़ें जिसको अब कैश करने का वक्त है। तो फिडमिक जैसा एरिया जहाँ पे फ़ॉरेन बाहर आना चाहता है, आप यहाँ के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ, 10 साल की लाएँ, भले 5 साल की लाएँ, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ न लाएँ, बल्कि अभी तो ये बात हो रही थी कि एक मिनी बजट आने वाला है। तो ये चीज़ों को हमें दरगुजर करना होगा। पाकिस्तान को जो है स्टेबल हमारी ज़रूरत है पॉलिसीज़ की। हमारे SM तनवीर साहब जो हैं
وہ ایکٹیو ہے حکومت کے ساتھ, لائزننگ بھی کر رہے ہیں. ہر تیسرے دن وہ ایک پریس کانفرنس کر کے سوئی حکومت کو جگاتے ہیں اپنے مطالبات بجلی کے اوپر, قیمتوں کے اوپر, مارکا کے اوپر, سہولتوں کے اوپر, سیکورٹی کے اوپر, ہر چیز کے اوپر وہ حکومت کو بار بار ہم لوگ بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں حکومتوں کے لیے آسان ہے. اس وقت پاکستان اس موقع کے اوپر پہنچ چکا ہے جہاں وہ فوراً ہمارے جو بائرز ہیں ان کا اعتماد لے سکتا ہے. اور صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں اس میں آپ کے اہم ٹیکسٹائل کے اندر. اگر ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ خوشحال ہو کے وہاں پہ جائے گا, کانفیڈنٹ ہو کے, تو آپ دیکھیں کوئی 8 سے 10 ارب روپے کے آرڈرز لانا کوئی بڑی بات نہیں. بالکل صحیح ہے. ہیم ٹیکسٹائل دنیا ٹیکسٹائل ایکسپو کی فرینکفرٹ جرمنی کے اندر ہونے والی سب سے بڑی ایکسپو ہے. بلا شبہ اب سال بھر کے آرڈرز, لیکن پچھلے سال بھی پاکستان کی فرینکفرٹ جرمنی کے اندر ہونے والی ہیم ٹیکسٹائل کے اندر کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی, بلکہ مایوس کن کارکردگی رہی, جس بنا کے اوپر چیزیں کافی متاثر نظر آئی. وحید خالد گرامی صاحب کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹو ممبر چیمبر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ امید لگائی جائے کہ اس فرینکفرٹ اس ہیم ٹیکسٹائل سے پہلے وہ تمام سہولیات, وہ تمام مطالبات منظور کیے جائیں اور ایسا ماحول دیا جائے جب ایکسپورٹر وہاں جائے تو وہ بائر کی تمام ضروریات, اس کے ریٹس کیٹر کرنے کے حوالے سے کامیابی حاصل کرے, تاکہ پاکستان کی گرتی ہوئی برآمدات جو ہے اسے ایک سہارا مل سکے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.